بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمام قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں ہو، فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور فتح اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقصد، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ایمان اور پختہ ایمان یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک اور یقین اللہ پر ہو، تسبیح ہر بند دروازے کھول دیتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی اس شہنشاہ جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر اور کبیر اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔
सूरत अल-बकरा में इरशाद रब्बानी है, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करो। और सूरत इब्राहीम में फरमाया, जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरत लुकमान में फरमाया, हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र करता है और अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री नहीं करता तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों वाला है। इसी तरह सूरतुल नहल में फरमाया गया कि बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाक रिज़्क़ खाओ, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो तो। सूरतुल मोमिनून में फरमाया गया, हमने उसे रास्ता दिखाया, ख्वाह वो शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा बने। नाज़रीन, ये तमाम इसी तरह की बहुत सी आयात शुक्रगुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि शुक्रगुजारी करना अल्लाह की अता की गई नेमतों की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमाता है। इसी हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा ही मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होना रवाना हुए तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ने उसको रिज़्क़ की खासी फरावानी अता कर रखी थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए रसूल खुदा, मेरे रब से मेरे मुताल्लिक दरियाफ्त कीजिएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे पास इतना रिस्क है कि संभाला नहीं जा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा आगे रवाना हुए तो एक और शख्स देखा, उसने रेत से जिस्म को ढांप रखा था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कैफियत अर्ज़ कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर पहुँचे और पहले वाले आदमी के मुताल्लिक दरियाफ़्त किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, उसे कहो हमारी नाशुक्री करे। जब दूसरे के मुताल्लिक पूछा तो फरमाया, उसे कहो मेरा शुक्रगुजार बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस होते ही पहले आदमी से कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारे रिज़्क़ में कमी वाक़ई हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, ए मूसा, मैं इतना कुछ देने वाले रब का नाशुक्रा बंदा नहीं बन सकता, आप आगे चले गए और दूसरे आदमी से मिलकर कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि उसका शुक्र अदा करो तो वो तुम्हें और ज़्यादा देगा। तो नाज़रीन, इसने इंतहाई मायूसी से जवाब दिया कि मैं किस बात का शुक्र अदा करूं, मेरे पास ऐसा है ही क्या जिस पर मैं उसका शुक्र अदा करूं। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हवा चली और जिस्म पर से रेत भी उड़ गई और वो बरहना हो गया। नाज़रीन, जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है वो ये जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुक्र से भरपूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ एहसान मंदी की तस्वीर थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दाएं बाएं मुतवातर अल्लाह की नेमतों को बरसता देखते थे तो आप अल्लाह की हम्द व सना और तक़दीस करते। बल्कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का बगौर मुतालिया करें, आपके बताए हुए अज़कार और दुआओं का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि वो रब्बे ताला की हम्द व सना, तारीफ़ और किबरियाई और शुक्र व इत्मीनान से भरी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना, मदा और दुआ सब हम्द बारी ताला पर मुश्तमिल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने आपसे फरमाया, करीब है कि आपका रब आपको मकाम में महमूद पर खड़ा करे। इससे नेमतों को पैदारी मिलती है और इंसान के हालात साजगार हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने बोसीदा कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे पास दौलत है? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे तो फिर उसकी नेमत और करम का असर भी तुझ पर दिखाई देना चाहिए। अबू दाऊद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पसंद करता है कि वह अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। यही वो मकाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के सामने सुना करेंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर जाऊँगा और जब तक उसे मंसूर होगा वो मुझे सजदे में ही पड़ा रहेगा। इसके बाद इरशाद होगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, तुम जो कहोगे उसे सुना जाएगा, जो सवाल करोगे तुम्हें दिया जाएगा और जो सिफारिश करोगे उसको कबूल किया जाएगा।
میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کر جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی خوشیوں کا دروازہ ہے اور زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا بے طرفہ نزول ہوتا ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبے اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر قدم رب تعالیٰ کے شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزاری، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کے سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا، جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی، نئی پرانی اور ظاہر اور باطن نعمت صرف اللہ وحدہ کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا ابویت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی، غمی، سختی، آسانی اور ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ہستی کرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنے ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص سے دل سے کرنی ہے۔ بعد میں آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے اصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد بھی ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کا حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی اور مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی اور اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا انہیں الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور وہ زبان حال کہتا ہے اے اللہ میں ایک عاجز اور کمزور میں بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی حمد و ثنا کی عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں وغیرہ میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و آرام سے زندگی گزارے، اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں دل کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مراد عطا کرنا چاہتا ہے، نہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا دیجیے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے
ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔